اسی کا ایک رخ اور بھی ہے انفرادی زندگی کا، اور وہ ہے اخلاقیات۔ حضور کا اپنا قول ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے، مبعوث کیا گیا تاکہ اخلاق کی بہترین جو بلندیاں ہیں ان کی تکمیل کروں، اتمام کروں۔ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کو سمجھیں۔ علیحدہ علیحدہ انڈیویجول ایتھیکل ویلیوز، اخلاقی قدریں مختلف انبیاء کی زندگی میں اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ چکی ہیں۔ صبر میں حضرت ایوب سے آگے کس کا مقام ہوگا؟ ان کے تو نام کا جز ہے ایوب صابر، محاورہ ہے صبر ایوب۔ تسلیم میں حضرت اسماعیل سے آگے کون جائے گا؟ جو گردن رکھ رہا ہے، ابا جان چلائیے چھری، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار پہ آئے، اس سے کوئی اونچا مقام ہوگا؟ استقامت میں حضرت نوح سے آگے کوئی جا سکتا ہے؟ 950 برس کس پر آئے؟ 950 برس، فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما۔ دعوت اور تبلیغ میں استقامت سے اس سے آگے تو کوئی مقام ممکن نہیں۔ غیرت اور حمیت اور جلال دین کے لیے حضرت موسیٰ سے آگے کون جائے؟ زہد اور لذات دنیا سے کنارہ کشی میں حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ سے آگے کون سا مقام؟ اب کمی کون سی تھی؟ یہ ہے بات سوچنے کی۔ پھر اتمام کس کا کیا حضور؟ یہ اتمام ہے جامعیت کا اتمام، ان تمام اقدار کو جمع کر کے ایک بہترین گلدستہ توازن اعتدال کے ساتھ ان سب کو ایک شخصیت میں جمع کر دینا، یہ ہے وہ اتمامی اور تکمیلی شان جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس میدان میں۔ زہد بھی ہے لیکن ازواج مطہرات بھی ہے، نکاح بھی ہے۔ وہ زہد نہیں ہے کہ جو رہبانیت والا زہد۔ حضرت عائشہ کی شہادت ہے کہ حضور بیٹھے ہوتے تھے ہمارے مابین اور پیار اور محبت کی باتیں ہوتی تھی، زاہد خشک کا معاملہ نہیں تھا حضور کا۔ حضور نے خود فرمایا مجھے تمہاری اس دنیا سے 3 ہی چیزیں پسند ہیں، ان میں سے ایک عورت کا ذکر کیا، وہی حجاب، جو فطرت ہے جو اللہ نے بنائی، بھرپور عائلی زندگی پسند، بہت محبت کرنے والے اور محبت دینے والے شوہر کی۔ لیکن جیسے ہی اذان کی آواز آتی تھی ایسے اٹھ کر چلے جاتے تھے کہ جیسے ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں، سروکار ہی نہیں، ہم سے واقف ہی نہیں کہ ہم۔ یہ ہے وہ درمیان قار دریا تختہ بدنم کر دئی، باز بھی گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار۔ اچھا دیکھیے، یاد آ گیا ہے، آپ کی بھی طبیعت اس وقت جو ہے میں تو دیکھ رہا ہوں آمادگی ہے، وقت کچھ زیادہ بھی صرف ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ رجم کا ایک واقعہ ہو رہا ہے حضرت مسیح کی زندگی میں۔ وہ میری مگدلین پڑھا ہوگا، ثانیہ تھی، جرم ثابت ہو گیا، اسے رجم کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے، شور مچا ہوا تھا، حضرت مسیح بھی گزر رہے تھے، کیا معاملہ ہے؟ یہ ہے، فرمایا ٹھیک ہے چلو، خود بھی چلے۔ اب جب اسے باندھ دیا گیا، اب کھڑے ہو کے فرمایا ٹھیک ہے، قانون ہے رجم کا اور یہ شریعت موسوی کا حکم ہے، رجم ہونا چاہیے، لیکن اس کو پہلا پتھر وہ مارے جس نے خود کبھی زنا نہ کیا۔ میں کہتا ہوں حیرت ناک بات ہے یہ کہ اتنی شرافت ان لوگوں میں تھی کہ ایک ایک جو ہے وہاں سے کھسکنا شروع ہو گیا، مجمع چھٹ گیا۔ یہ ایک رخ ہے زندگی کا۔ حضور کی شخصیت میں اب آپ کو 2 رخ جمع ملے۔ وہ غامدیہ خاتون آئی ہے، اس نے کہا مجھ سے خطا، مجھے پاک۔ حضور نے پوچھا کہ کہیں کوئی حمل تو نہیں ہے؟ جی حمل بھی ہے۔ تو جاؤ، جرم تمہارا ہے، اس جان کا کیا جرم ہے جو تمہارے پیٹ میں وضع حمل کے بعد؟ اب آئی ہے وہ وضع حمل کے بعد بچہ گود میں۔ حضور وہ مرحلہ طے ہو گیا، اب مجھے پاک کر دیجیے، رجم کر دیجیے۔
میں پاک ہو جاؤں، دنیا کی سزا میں کی آخرت میں نہ۔ فرمایا ابھی تو اس بچے کی زندگی تمہارے ساتھ وابستہ ہے، آؤ دودھ پلاؤ۔ کچھ دنوں کے بعد پھر آئی ہے، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، کھا رہا ہے۔ فرمایا ہاں ٹھیک ہے، لے جاؤ اس کو رجم کر دو، اللہ کا حکم ہے۔ لا تاخذکم رأفۃ فی دین اللہ ولا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ۔ اللہ کا حکم نہیں کرتا ہوگا، چاہے اپنے سینے پر پتھر رکھنا پڑے، رجم کرنا پڑے۔ لیکن جب رجم ہو گیا ہے، وہ خاتون جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، کسی کی زبان سے نکل گیا کتنی بے حیا عورت تھی، حضور نے ڈانٹ دیا، نہیں اس عورت نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کا ذریعہ بنے۔ یہ توبہ حکم رب کا نفاذ بھی ہے، اس میں اپنی ذاتی شفقت کو آڑے نہیں آنے دینا، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی سوء ظن ہو۔ مریض سے دشمنی نہیں ہوتی، مرض سے دشمنی، مریض سے تو ہمدردی ہو، اس نے تو وہ توبہ کی ہے۔ بہرحال انفرادی سطح پر میں نے ایک تو عرض کیا کہ اسوہ محمدی کی جامعیت کبریٰ، نمبر 2 اخلاقی میدان میں تکمیل، یعنی تمام جتنی اخلاقی اقدار ہیں بلند اور اعلیٰ، ان کا مجموعہ حسین گلدستہ، جس میں ہر شے اپنے اپنے مقام پر صحیح توازن اور اعتدال کے ساتھ ہے۔ یہ ہے خاص معاملہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا اسوہ حضور کا وہ میں بیان کر چکا، ایک ماڈل پیش کرنا، نوع انسانی کے لیے ایک ماڈل، وہ نظام قائم کیا، کس نے کیا؟ محمد رسول اللہ نے کیا۔ اگرچہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس ماڈل کا جو اصل ہے دور، وہ ہے دور فاروقی۔ یہاں بھی کہیں آپ یہ نہ کہیں توہین کر رہا، دور نبوی نہیں ہے اس کا ماڈل۔ کیوں؟ حضور کی حیات طیبہ میں تو ابھی انقلابی عمل جاری تھا، ریولوشنری پروسیس تھا، اپنے پورے چوبن کے نظام قائم ہوا اور آپ کا انتقال ہو گیا، بلکہ آپ نے خود چوز کیا، اللہم فی الرفیق الاعلی، اے اللہ بس میرا کام پورا ہو گیا، اب میں مزید یہاں رہنے کو تیار ہوں۔ خود خطبہ دیا آپ نے۔ بلکہ اسے اگر سوء ادب نہ سمجھا جائے تو میرے دل میں تو ایک بات ہے کہ اگر حضور کے قدموں میں اللہ نے پہنچا دیا میدان قیامت میں یا عالم آخرت میں، تو شکوہ کروں گا کہ حضور آپ نے جلدی کی۔ ابھی جو عرب ایمان لائے تھے یدخلون فی دین اللہ افواجا، ابھی ان کی کچھ اور تربیت آپ فرماتے، کچھ اور دن آپ دنیا میں تھے۔ چوائس ہوتا ہے نبی کا، یہ تو حضور کی حدیث ہے۔ انبیاء کا معاملہ خاص ہے کہ جب وقت آ جاتا ہے اس وقت انہیں چوائس دے دیا، ابھی مزید رہنا چاہتے ہیں تو رہیے، اور اگر واپس آنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کا وہ وقت جو ہے ہو چکا۔ اسی پر تو حضور نے فرمایا تھا مرض وفات میں جب ذرا سا وقفہ ہوا ہے اور افاقہ ہوا ہے، حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی میں، اور حضور پھر اپنے اس افاقے کی وجہ سے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے کندھوں پر اپنا ایک ایک ہاتھ دست مبارک رکھ کر مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر ہٹنے لگے پیچھے، جب آپ امامت فرمایا آپ نے اشارے سے کہا نہیں تم امامت کرو۔ حضرت ابوبکر کے پہلو میں بیٹھ گئے، کھڑے نہیں رہ سکے۔ اب آپ نماز پڑھ رہے تھے، حضرت ابوبکر آپ کی اقتدا کر رہے، اور باقی پوری جماعت حضرت ابوبکر کی اقتدا۔ یہ خاص نماز ہے، یہ ایک ہی نماز جو اس رنگ میں پڑھی گئی۔ اس نماز کے بعد آپ نے خطبہ دیا۔ اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا ہے، چاہے وہ دنیا میں رہے اور چاہے وہ واپس آ جائے، بندے نے اللہ کی طرف لوٹنے کو قبول کر۔ حضرت ابوبکر رو پڑے، باقی صحابہ نہیں سمجھے کہ یہ تو ایک خاص بات کہی جا رہی ہے، کسی اور کی حکایت ہے، کیا ہے۔ حضرت ابوبکر رو پڑے، سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے، اب آپ نے فیصلہ کر دیا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور کی حیات طیبہ بہت گمبھیر انقلابی عمل ہے جو اس کے اندر چھایا ہوا،
اس میں پھر ابھی اس نظام کی برکات جو ہے وہ نمایاں نہیں ہے، موجود ہیں، نمایاں نہیں۔ اسی طرح حضرت ابوبکر کے کل 2.25 سال، اور وہ بھی جس انقلاب کی تکمیل حضور نے کر دی تھی، اس کے خلاف جو کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس اٹھی ہیں، ان کو کرب کرنے میں سارا وقت۔ مسلمہ کذاب اٹھ کھڑا ہوا ہے، فلاں جو ہے یہ نبیہ بن کر دعوے دار بن کر کھڑی ہو گئی ہے، اس نبی اور نبیہ کا نکاح بھی ہو گیا ہے، ایک طوفان۔ منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے ہیں۔ شاید آپ نے کبھی نوٹ نہ کیا ہو، نوٹ کر لیجئے، یہ سورت تو آپ پڑھتے ہی ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لیکن یہ کہ اس کی ایک برعکس تصویر بھی ہے، وہ دیکھ لیجئے کہ حضور کے انتقال کے بعد وہ جو فوج در فوج آئے تھے، فوج در فوج نکل بھی گئے تھے، یخرجون من دین اللہ افواجا، اور دارالاسلام جو ہے وہ صرف مدینے تک محدود ہو کر رہ گیا۔ حضرت ابوبکر کی فضیلت جو ہے در حقیقت اسی سے ظاہر ہوئی، with an iron fist and with an iron will، اس طرح آپ نے مقابلہ کیا اور کرش کر دیا تمام قوتیں۔ حضرت عمر تک گھبرا رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں کہ دیکھیے ایک دم 3 محاذ نہ کھول دیجیے، حالات بڑے خراب ہیں، بڑے آپ نہ تو جیش اسامہ کو روک رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کا کہنا ہے کہ جس لشکر کا علم جو ہے حضور نے عطا کر دیا ہو، میں کیسے اس لشکر کو روکوں؟ پھر آپ مدعیان نبوت کے خلاف بھی لشکر بھیج رہے ہیں، وہ بھی سمجھ میں آتا ہے، تو کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، لازماً ان کے خلاف تو جہاد کرنا ہے، لیکن کم سے کم ان زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے معاملے میں سوچئے، نرمی کیجئے، تیسرا محاذ نہ۔ انہوں نے نہ کسی نئے نبی کی دعوت کو قبول کیا ہے، نہ وہ ابھی نماز کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ زکوٰۃ بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم نہیں دیں گے، صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کو نہیں دیں گے، تو تھوڑی سی نرمی کی۔ حضرت عمر کو ڈانٹ پلائی ہے حضرت ابوبکر نے، اے عمر تم دور جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے، بڑے ہمت والے تھے، اسلام میں آ کر کمزور ہو گئے۔ اور پھر وہ تاریخی الفاظ کہے ہیں، ایبدل الدین وانا حی، کیا دین کے اندر ترمیم ہوگی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ زندگی میں دین میں ترمیم ہوگی، خدا کی قسم اگر کسی اور نے میرے ساتھ نہ دیا تنے تنہا جاؤں گا اور ان مانعین زکوٰۃ سے جہاد۔ یہ آئرن ول، آئرن فسٹ، ابو بکر رقیق القلب نحیف الجثہ۔ لہذا اس 2.25 سال میں بھی اصل جو برکات ہیں ان کا ظہور نہیں ہو پا رہا۔ اصل میں جسے انگریزی میں آپ کہتے ہیں للی ان بلوم، یہ گلاب کا پھول پوری طرح کھل کر جو سامنے آیا ہے، وہ دور فاروقی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی وہ شانیں ہیں۔ وہ سفیر کا واقعہ سنا چکا ہوں، حریت کا معاملہ دیکھیے کہ سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں پرچہ نویس نے اطلاع دی ہے ایران سے، گورنر ہے ایران کے حضرت سعد ابن وقاص، اور گورنر اس لیے ہے کہ خود فاتح ایران ہے، یہ ریوڑیوں کی طرح بٹی ہوئی گورنریاں نہیں کہ اس کو دے دو اس کو دے دو، جس کو چاہو دے دو، خود فاتح ایران سعد ابن ابی وقاص۔ اور آدمی کون ہے وہ؟ ایک ہی انسان ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا، اے سعد تم پر میرے ماں باپ قربان۔ غزوہ احد میں جب لرغہ کیا ہے کفار نے اور حضور کو شہید کرنے کے لیے سرتوڑ کوشش کی ہے، اس وقت تیر اندازی کر رہے تھے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یا کہ عشرہ مبشرہ۔ اس وقت حضور نے کہا تھا تیر چلائے جاؤ ایسا، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ وہ سعد ہیں کہ پرچہ نویس نے اطلاع دی ہے کہ سعد نے اپنے گھر کے باہر ایک ڈیوڑی بنا لی ہے، دربان کھڑا کر دیا ہے، حضرت بلال کو بھیجا ہے، خط میں ڈانٹ دی ہے، لیکن بلال کو حکم تھا کہ پہلے جا کر ڈیوڑی کو آگ لگا دینا، پھر یہ خط دینا۔ ساتھ آگ لگائی ہے، پھر جا کر یہ خط دیا ہے۔ خط میں لکھا ہے، سعد لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا؟ حریت کا اس سے اونچا تصور کوئی ہوگا؟ ایک عورت ٹوک رہی ہے، عمر تھی، محمد عورت تھی، یہ کیا تم نے حکم نافذ کیا کہ مہر اس سے زیادہ نہیں ہوگا؟ ہمارے جس حق پر اللہ نے کوئی حد نہیں لگائی، تم کون ہوتے ہو حد لگانے والے؟ قرآن کی آیت ہے،
بات ہے تم احداہن قنطارن، تم نے اگر اپنی کسی بیوی کو ڈھیروں دیا ہو سونا تب بھی واپس نہیں لے سکتے۔ جب قرآن نے ڈھیروں سونے تک کی اجازت دی ہے، تم کون ہوتے اس کے اندر ترمیم کرتے؟ عمر وہی کہتے ہیں آج ایک بڑھیا نے عمر کو دین سکھایا اور آرڈیننس واپس۔ حریت، احتساب، تنقید، مساوات، اگر یہ کچھ چڑیاؤں کے نام ہیں، ہمارے لیے تو یہ چڑیاں ہیں، ان کا ہے، صرف شکلیں ہیں، نام ہیں، حقیقت کہیں نہیں۔ ان تمام چیزوں کی بتمام و کمال حقیقت دیکھنی ہو، بیت المقدس کا سفر کر رہے ہیں، ایک اونٹ تقریباً 700 میل کا سفر، کوئی نجی سفر نہیں، کوئی انٹوریج نہیں ہے، کوئی 250 300 400 آدمی ساتھ نہیں ہے، کوئی پورا بوئنگ 747 نہیں لے جایا گیا عمرے کے لیے، ایک اونٹ ایک خادم، اسی اونٹ پر راشن بھی ہے، لہذا بیک وقت 2 آدمی نہیں بیٹھ سکتے، ایک ہی آدمی سواری کر سکتے۔ ایک منزل میں خلیفہ وقت اوپر بیٹھے ہیں اور خادم نکیل پکڑ کر آگے چل رہا ہے، اگلی منزل میں خادم اوپر بیٹھا ہے، خلیفہ وقت، اور آخری وقت میں باری اتفاقاً آ گئی خادم کی، اس نے ہاتھ جوڑ دیا کہ خدا کے لیے لوگ کیا کہیں گے، میرے سر ہو جائیں گے، فرمایا نہیں، دور نہیں، باری کی بات۔ اور اس محاذ پر تھے کون کمانڈر؟ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، امین هذه الامہ۔ جب غلغلہ ہوا آ گئے عمر، آ گئے عمر، آ گئے، تشریف لے آئے، وہ آئے ہیں استقبال کے لیے، دیکھا کپڑے سخت پہنے، ننگے پاؤں، درمیان میں کہیں کیچڑ آیا تھا، پیدل چل کے آ رہے تھے تو جوتے بھی ہاتھ میں لے لیے تھے۔ کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اپنا حلیہ کوئی درست کیجئے، یہ بڑا متمدن ملک ہے، بڑے مہذب لوگ ہیں یہ شام کے لوگ، کیا کہیں گے؟ ڈانٹ پلائی ہے حضرت ابو عبیدہ۔ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، اے ابو عبیدہ کیا ہو گیا تمہیں؟ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں جو عزت اللہ نے دی ہے وہ اسلام سے دی ہے، کپڑوں سے نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ ہے وہ ہائٹس بائی گریٹ مین ریچڈ اینڈ کیپٹ، مثالیں، یہ آئیڈیل، یہ اسوہ ہے، اور اس میں کمال عمر کا نہیں ہے، کمال محمد الرسول اللہ کا ہے۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، عمر تو درخت کا پھل، ابو بکر اس درخت کے پھل، صحابہ کرام اس شجرہ طیبہ کے برگ و بہار میں، اس وقت محبت کا ہے سن۔ لیکن اب آگے آئیے، اسوے کی تیسرا حصہ ہے، اور یہ نوٹ کر لیجئے، جس مقام پر یہ آیت وارد ہوئی ہے سورہ احزاب میں، پہلے تو میں نے آپ کو بتایا سورہ احزاب ہی میں وہ آیت بھی ہے جس میں اسوہ خواتین کے لیے حضور کے ازواج مطہرات، لیکن یہ آیت کہاں آئی ہے پرٹیکولرلی؟ وہ ہے غزوہ احزاب، جنگ کا مرحلہ۔ یہ جنگ کس لیے لڑی جا رہی تھی؟ غلبہ دین کے لیے، لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ۔ چھاپڑا صاحب سے آپ نے وہ سورہ صف کی آیات سن لی ہیں، کاش کہ وہ ایک آیت اور شامل کر دیتے اس سے پہلے، اس لیے کہ اس وقت کا جو دنیا کا نقشہ ہے وہ اس آیت، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، اللہ کے اس نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس کا ترجمہ آپ سن چکے ہیں، وہ یہ اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کریں اس کے کل کے کل دین پر، پورے کے پورے نظام زندگی پر، تمام کے تمام نظاموں پر، دینوں پر، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار۔ اسی کے لیے جہاد کی پکار ہے، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اسی کے لیے قتال کی ترغیب ہے، یہ اس پہلے حصے میں ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ تو حضور کا ایک اسوہ تو پوری نوع انسانی کے لیے ہے، وہ ماڈل جو آپ نے دکھا دی، قائم کر کے نظام کی ایک مثال دنیا کے سامنے پیش کر دی،
یہ ممکن ہے، آئین ہو سکتا ہے، یہ کہانی نہیں ہے، یہ تو تاریخ کا نصف النہار ہے۔ 5000 برس قدیم بات ہوتی تو کہتے پتہ نہیں ڈھکوسلا ہے، ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا۔ یہ تو عین ہسٹوریکل ایرا ہے، تاریخی حقائق پوری دنیا مان رہی ہے۔ روز روشن نصف النہار پر سورج تاریخ کا ہے، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماڈل پیش کیا، اس کا کہ اقرار اور اعتراف دشمن کر۔ تو وہ اسوہ تو ہے پوری نوع انسانی کے لیے۔ میں نے آپ کو نوٹ کرایا تھا لقد کان لکم، وہ اسوہ جو اس امت کے لیے ہے وہ کون سا اسوہ ہے؟ وہ اسوہ ہے وہ طریقہ کار جس سے کہ آپ نے وہ انقلاب برپا کیا، کیسے قائم کیا، منہج کیا تھا، منہاج کیا تھا، طریقہ کار کیا، پہلے کیا کیا تھا، پھر کیا کیا تھا، اگلا قدم اٹھایا تو کیوں اٹھایا، پہلے نہیں اٹھایا تو کیوں نہیں اٹھایا تھا، کیا سبب ہے کہ مکے میں حکم دیا جا رہا ہے چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، تمہیں زندہ آگ کے اندر جلا دیا جائے، تب بھی تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے۔ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، نو ریٹیلیشن، نو ریونج، کوئی انتقام نہیں، کوئی قصاص نہیں۔ آئے گا وہ وقت جب تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے۔ نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی اپنے ہاتھ رو کے رکھو، چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے۔ کیا وجہ، پھر کیا وجہ ہے؟ ہاتھ کھل گئے، کیوں کھل گئے؟ فیصلہ کن چیز کون سی تھی؟ ہاتھ بندھے ہوئے تھے تو کیوں بندھے ہوئے تھے، کھلے تو کیوں کھلے، کب کھلے، کس تبدیلی کی وجہ سے کھلے؟ کیا وجہ ہے کہ سن 6 میں صلح حدیبیہ کر رہے ہیں اور بظاہر گر کر اور دب کر ہر مسلمان کا خون کھول رہا؟ حضرت عمر سے تو ضبط نہیں ہو سکتا، ساری عمر پچھتاتے رہے کہ میں نے گستاخی کا معاملہ جو جا کر حضور سے کہا تھا کیا ہم حق پر نہیں؟ ہاں، ہم حق پر ہیں، تو پھر ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، وہی کر رہا ہوں جس کا مجھے حکم۔ یہی بات حضرت علی نے کی جب سہیل ابن عمر نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ جو لکھا جا رہا ہے صلح کی دستاویز، اس میں آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ نہیں ہوگا، اس لیے کہ دستاویز پر تو دونوں پارٹیز کے دستخط ہونے۔ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو جھگڑا کھائے گا، پھر نہیں مانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ معاہدہ ہوگا محمد ابن عبداللہ اور قریش کے مابین۔ وہی مسکرا کر بات فرمائی، تم مانو یا نہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن اے علی مٹا دو جو یہ کہہ رہا ہے، مان کہ لکھ دو محمد ابن عبداللہ۔ عرض کیا حضور یہ میں نہیں کر سکتا، غیرت و حمیت حضرت عمر میں ہے، حضرت علی میں ہے، کوئی فرق نہیں، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ ہوا ہے کرنے ایک ہی سورج کی۔ اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ خون کھول رہا ہے، اور خون کھولنے کی مثال میں آپ کو اب دیتا ہوں۔ ایک ایک شخص کا خون کھول رہا ہے، یہاں تک کہ ابو بکر کا خون کھول رہا ہے۔ یہ دوسری بات ہے، ضبط اتنا ہے کہ بولے نہیں۔ کیسے معلوم ہوا کہ خون کھول رہا تھا ابو بکر کا؟ جب صلح ہو گئی حضور نے فرمایا مسلمانوں اب احرام کھول دو، جو ہدی کے جانور ہیں یہیں ذبح کر دو۔ کوئی نہیں اٹھا۔ دوسری مرتبہ فرمایا مسلمانوں اٹھ جاؤ، اٹھو، اب جو ہو گیا صلح ہو گئی ہے، احرام کھول دو۔ نہیں اٹھا، ابو بکر بھی نہیں اٹھے، ایک آدمی نہیں اٹھا۔ تیسری مرتبہ پھر حیران ہو کے یہ صحابہ کا یہ حضور کا حکم، ایک توجیہ ہے تو میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن پہلے واقعہ کیا اس کو سمجھیں۔ دل گرفتہ ہو کر حضور اپنے خیمے میں گئے، ناراض ہوئے، دل گرفتہ۔ حضرت ام سلمہ تھا ساتھ تھی رضی اللہ تعالیٰ، بڑی مدبر خاتون، بہت مدبر۔ جا کر کہا ہے کہ مسلمانوں کا یہ حال ہے سب کا، میں نے 3 مرتبہ کہا ہے، کوئی نہیں اٹھ رہا۔
حضرت ام سلمہ نے مشورہ دیا، حضور آپ کسی سے کچھ کہیے نہیں، اپنا احرام کھول دیجئے، قربانی دیجئے۔ اب آئے ہیں، آ کر اپنا احرام کھول دیا، قربان، اب سب اٹھ گئے، سب نے قربانیاں دی۔ میرے ذہن میں اس کی تعویل یہ ہے کہ لوگ منتظر تھے، اسے کہا جاتا ہے فلسفے میں حالت منتظرہ، پتہ نہیں حضور ہمارا امتحان تو نہیں، یہ احرام کیسے کھولتے بغیر عمرہ کیے، یہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہماری غیرت و حمیت کا امتحان تو نہیں۔ اس سسپینس میں تھے، جب دیکھا کہ حضور نے تو کھول دیا احرام، قربانی دے دی، کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں کہ یہی منشاء نبوت ہے، یہی حکم ہے، لہذا کوئی ایک بھی نہیں تھا کہ جو پیچھے رہ گیا۔ لیکن میری گفتگو اس وقت اس مرحلے پر تھی کہ قابل توجہ ہے یہ بات، 2 سال قبل سن 6 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر گر کر دب کر سنا کر، 2 سال کے بعد قریش کا سردار آ کر ابو سفیان خوش آمدیں کر رہے ہیں، اس لیے میں ادب کرنے سے نہ بھولوں، ایمان لے آئے بات صحابی ہے، خدا کے لیے ہماری طرف سے خطا ہوئی ہے، ہمارے ایک قبیلے نے، ہمارے حلیف قبیلے نے صلح کو توڑا ہے، رینیو کر دیجئے، دوبارہ وہ ٹھیک ہے، دوبارہ حضور نہیں سن رہے، سفارشیں کرا رہے ہیں، حضرت علی سے کرا رہے ہیں، فلاں سے کرا رہے ہیں، خدا کے لیے سفارش کرو، منواؤ۔ ابو سفیان بڑے مدبر انسان، انہیں پتا تھا اب ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 2 برس جو حضور کو مل گئے، اس میں جو آپ نے پھر اپنی دعوت اور جو تنظیم اور تربیت کے مراحل جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھائے، خیبر فتح کر لیا، اتنی بڑی فتح، صلح حدیبیہ کے فوراً بعد جب اندرون ملک عرب کوئی اندیشہ نہیں رہا، سیدھے آپ نے تیر کی طرح رخ کیا خیبر کا، اور وہ گڑھ اور قلعہ جو ہے یہود کا، اس کو پاش پاش کر دیا۔ اب طاقت اتنی ہو چکی تھی کہ ابو سفیان کو معلوم we are no match to محمد، اس لیے بلکہ اس میں بھی واقعہ سن لیجیے، حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، حضور کے نکاح میں ہے، معلوم ہوا کہ دس از دی نیئرسٹ اپروچ، اس سے زیادہ سفارش اور کون سی ہوگی، اپنی بیٹی جو ہے خود نبی کے گھر میں، بڑی امیدیں لے کر گئے ہوں گے ابو سفیان۔ حضرت ام حبیبہ کے حجرے میں جب گئے، چارپائی پر بیٹھنے لگے تھے، انہوں نے کہا ابا جان ذرا ٹھہریے، بستر بچھا ہوا تھا اس کو طے کر دیا کہ اب بیٹھیے۔ اب یہ قریش کا سردار، مکے کا چیف، پوچھتے ہیں بیٹی یہ بستر میرے لائق نہ تھا یا میں اس بستر کے لائق نہ تھا؟ فرمایا ابا جان آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کا بستر، آپ مشرک ہیں، کافر ہیں، نجس۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کیا ان کو خیال رہا ہوگا کہ اب کیا سفارش کے لیے اس بیٹی سے کہے جن کا معاملہ، جس کا طرز عمل یہ ہے۔ لیکن قابل غور ہے، سیرت پر اس اعتبار سے غور نہیں ہو۔ اول تو سیرت کے جلسوں میں تو یہ باتیں ہوتی نہیں، تو پتہ نہیں آپ کیسے سن رہے ہیں بیٹھ کر، ورنہ تو زلفوں کی بات ہونی چاہیے، کالی کملی کی بات ہونی چاہیے، سایہ تھا یا نہیں تھا یہ بحث ہونی چاہیے، نور تھے کہ بشر تھے اس پر ہونی چاہیے دھواں دھار تقریر۔ یہ چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ تو سیرت کے موضوعات میں سے شماری نہیں، لیکن یہ کہ جلسوں کو چھوڑیے، کتابوں میں نہیں، جس کو میں کہہ رہا ہوں فلسفی آف دی سیرہ، یہ سیرت کا فلسفہ ہے، ایک سیرت ہے، جیسے آپ کو معلوم ہے ایک تاریخ ہے، ایک تاریخ کا فلسفہ، ہسٹری اینڈ فلسفی آف ہسٹری، دے آر 2 ڈفرنٹ سبجیکٹس۔ ہسٹری میں واقعات آئیں گے، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، فلسفہ بحث کرتا ہے انڈر کرنٹس کیا تھے، اسباب کیا تھے، کوئی جیتا تو کیوں جیتا، کوئی ہارا تو کیوں ہارا، رائز اینڈ ڈکلائن آف رومن امپائر، رائز ہوئی تو کیوں ہوئی، ڈکلائن ہوا تو کیوں، فلسفہ اس میں۔ تو فلسفہ سیرت یہ ہے کہ وہ جو منہج انقلاب ہے اس کے مراحل کیا ہیں سیرت میں، ورنہ تو ان چیزوں کو تضادات کہا جائے گا۔ کیا یہ تضاد نہیں، جس کو ٹوائنبی نے ایک جملے کے اندر بڑا زہر میں بجھا ہوا جملہ ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے اس دور کا سب سے بڑا فلسفی تاریخ کا
ایک جملے میں کاٹ کر دی ہے سیرت کی. محمد failed as a prophet but succeeded as a statesman. نقل کفر نہ باش. محمد ایک نبی کی حیثیت سے تو ناکام ہو گئے, ایک مدبر اور سیاستدان کی حیثیت سے کام. اس لیے کہ مکے والا محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نبی نظر آ رہا. دعوت, تبلیغ, گلی گلی, کوچے کوچے, پتھر کھا کر بھی دعائیں دے رہے ہیں, گالیاں کھا کر بھی, گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا. یہ سارا طرز عمل نبیوں کا یہی طرز عمل ہوتا ہے. مسیح کا یہی تھا, یحییٰ کا یہی تھا, لیکن وہاں تو ناکام ہو گئے. کامیاب تو مدینے میں ہوئے. مدینے والا تو شہ سوار ہے, مدینے والے جو ہے وہ تو سپہ سالار ہے, مدینے والا جو ہے وہ تو سیاستدان ہے, ڈپلومیٹ ہے. اگر برا سنس نکال دیں ڈپلومیٹ کے لفظ سے, سیاستدان, مدبر. محمد failed as a prophet, succeeded as a statesman. اور یہی در حقیقت منٹگومری واٹ نے اسی جملے کی شرح لکھی ہے 2 والیومز. محمد ایٹ مکہ, محمد ایٹ مدینہ. کنٹراسٹ دکھانے کے لیے کہ مکے والا محمد اور ہے, مدینے والا محمد اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وفداہ آباؤنا و امہات. اور ان کو بلایا گیا تھا سیرت کانفرنس میں, مرکزی سیرت کانفرنس, اس لیے کہ اس نے محمد ایٹ مدینہ میں واقعہ یہ ہے کہ کوئی لفظ چھوڑا نہیں تعریف والا جو نہ کر دیا ہو. دور اندیشی, معاملہ فہمی, تدبر, فراست, انسان شناسی, موقع شناسی. ایک مدبر اور سیاستدان کے لیے جتنے بھی الفاظ ہو سکتے ہیں تعریف کے وہ سب, لیکن یہ سٹل جو ان کا ذہن, جو ان کا بار ہے, اس کو سمجھنا آسان کام نہیں. یہ 2 والیومز میں یہ تضاد دکھا ہے. اب اس تضاد کو کیسے ریزالو کریں؟ در حقیقت یہ ایک انقلابی پروسیس کے مدارج ہیں, مراحل ہیں. ان کی صحیح پہچان اگر ہوگی تو وہ کام ہو سکے گا جو محمد عربی نے 1400 برس کیا. یہ نہیں ہوگا اور آپ دنیا کے مروج طریقوں سے چاہیں گے کہ وہ انقلاب برپا ہو جائے جو محمد نے برپا کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ خیال است و محال است و جن. اب دیکھیے میری گفتگو کو, آج کے انسان کی سب سے بڑی ضرورت ایک جسٹ سوشل آرڈر. اس لیے کہ اب انسان جا رہا ہے ورلڈ آرڈر, جو اگر انجسٹ ہوا تو ہر انسان جو ہے اس کے شکنجے میں جکڑا. اس کا ماڈل محمد دے چکے 1400 برس قبل صلی اللہ. لیکن اسے تو ابھی قائم کرنا پڑے گا. کتابوں میں لکھا ہوا ماڈل کوئی نہیں مانے. یو نیڈ اے لیونگ ماڈل, زندہ ماڈل. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وسط ایشیا کی ریاستوں میں ہر جگہ یہ پکار ہے, ہمیں ماڈل چاہیے. وہ ماڈل کیسے وجود میں آئے گا؟ بالکل اسی طرح جیسے کہ پہلے وجود. اور یہ بھی قول ہے جو کہ آج تذکرہ ہوا تھا مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کا, کیونکہ جہاں تک 1912 سے 1920 تک کا ابوالکلام ہے میں انہیں اون کرتا ہوں. 1920 کے بعد والے ابوالکلام سے مجھے کوئی سمجھ, لیکن 1912 سے 1920 تک کا ابوالکلام میں کہہ سکتا ہوں میرا دادا پیر ہے. اس لیے کہ میرے پیر اور جن کو میں سمجھتا ہوں کہ پھر مانوی تسلسل ہے وہ مولانا مودودی, ابوالکلام کا مانوی تسلسل, لیکن وہ بھی 1939 سے 1947 تک. بعد کے مودودی نے جو کچھ یہاں آ کر سیاست کا رخ اختیار کیا ہے صحیح نہیں سمجھتا. ہاں 1939 میں جو مضامین لکھے تھے مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ سوم, اس کی بنیاد پر جو جماعت قائم کی تھی غیر سیاسی خالص انقلابی جماعت, اس نے تحریک پاکستان کا بھی ساتھ نہیں دیا, 46 کے الیکشن تک میں حصہ نہیں لیا, کسی ایک شخص سے نہیں کہا کہ ووٹ دو, نہ خود دیے. ایک ریولیوشنری پارٹی, جبکہ پاکستان میں آ کر وہ ایک پولیٹیکل پارٹی, اسلام پسند قومی سیاسی جماعت, جبکہ اس سے پہلے وہ اصولی اسلامی انقلابی جماعت. 8 سال ابوالکلام کے 8 سال مولانا مودودی, آئی اون دم, اور میں خود اپنے آپ کو انہی کا تسلسل سمجھتا ہوں.
اسی اعتبار سے ابوالکلام کی بات سنا رہا ہوں. 1912 میں انہوں نے یہ قول الہلال میں لکھا، اسے منسوب کیا حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے، امام مدینہ، کہ ان کا یہ قول ہے لا يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اول. اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طور پر، اسی طریقے سے، اسی منہاج سے جس سے کہ پہلے حصے کی اصلاح. بلکہ ایک صاحب ہے قاضی محمد حمید فضلی، خانقاہ فضلیہ شیر گڑھ ضلع مانسہرہ میں، چند سال قبل ان کے میرے پاس پھر خطوط آئے جب میں نے یہ قول ابوالکلام کے حوالے سے امام مالک کی طرف منسوب کر کے شائع کیا تھا میثاق میں. انہوں نے کہا نہیں، میری تحقیق یہ ہے کہ یہ قول ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور امام مالک بھی اس کے ناقل تھے. تھوڑا سا لفظی فرق ہوا ہے، انہوں نے وہ روایات بھی دے. بہرحال یہ جان لیجئے کہ اب ہمارے لیے جو سب سے بڑا ماڈل جو ہے سیرت النبی کا، وہ منہج انقلاب نبوی ہے. کیسے برپا کیا، اس کی وجہ کیا؟ دیکھیے، ایک وجہ تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، پوری عالم انسانیت کی ضرورت ہے جسٹ سوشل آرڈر. اب دوسری وجہ خاص پاکستان اور پاکستانی مسلمان قوم کے حوالے سے سمجھ لیجیے. ہمارے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے. اگر وہ نظام ہم نے یہاں قائم نہیں کیا تو یہ ملک نہیں رہے گا. دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئی، تمہارے یہ محل اجڑ جائیں. نہیں کہا جا سکتا کوئی جنا پور بنے یا سندھو دیش بنے اور پنجاب پر سکھوں کی حکومت دوبارہ آ جائے جو انگریزوں نے سکھوں سے لی تھی پنجاب کی حکومت، اور سرحد کا علاقہ جائے ادھر پختونستان کے ساتھ. سوویت یونین جیسے ڈس اپیئر ہو چکی ہے دنیا کے نقشے سے، ایسے پاکستان کا وجود، پاکستان کا نام ڈس اپیئر، لیکن کوئی اس کے لیے جواز نہیں ہے. میں نے پوری تفصیل کے ساتھ آج سے 5 6 7 7 سال قبل جو مضامین لکھے تھے، اخبار میں بھی چھپے، اور پھر استحکام پاکستان کے نام سے کتاب ہے. کوئی شخص، میں چیلنج کرتا ہوں کہ ثابت کہ اس میں کوئی غلطی، اس ملک کا کوئی جواز نہیں ہے، کوئی شے اس کو سہارا دینے والی نہیں، کوئی نسلی قومیت اس کو، قومی عصبیت جو ہے اس کو ایک نہیں رکھ سکتی. قومی عصبیتیں ہوں گی یہ پھٹ جائے. کوئی ایک لسانی عصبیت اس کو قائم رکھنے والی نہیں، لسانی عصبیت آئے گی ٹوٹ جائے. پھر آپ صرف اگر یہ کہیں کہ صرف ایک وطنی قومیت اس کو سہارا دے دے، ناممکن. اس لیے کہ وطنی قومیت کی تو نفی پر آپ نے یہ ملک بنایا. کانگریس سے جھگڑا کیا تھا؟ کانگریس کا موقف یہ تھا کہ ہندوستان میں بسنے والے ہندو، مسلمان، پارسی، سکھ، عیسائی سب ایک قوم ہے. ہم نے کہا نہیں، ہماری قومیت کی بنیاد مذہب پر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم. اور اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشفائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. مصور پاکستان تو یہ کہہ رہے. بہرحال پوری تفصیل پڑھیے استحکام پاکستان. تو ہمارے لیے تو یہ لائف اینڈ ڈیتھ ایشو ہے. اگر یہ نہ ہوا تو نقد تو ہو چکا، تو ہوئے بھی 20 برس ہو چکے، 22 برس ہو چکے، 21 برس ہو چکے. نوٹ کر لیجئے، جس منزل کی طرف پیش قدمی میں ہم نے 25 برس گزار دیے تھے قمری حساب سے، شمسی حساب سے 24.25 برس تھے. اگست 47 سے اور دسمبر 71، قمری حساب سے 25 برس. اللہ نے کوارٹر آف اے سینچری کی مہلت دی، پھر وہ کوڑا پیٹ کے اوپر مارا. 93,000 کڑیل جوان، عام سپاہی سے لے کر کپتانوں اور لفٹینوں اور میجروں اور کرنیلوں اور جرنیلوں اور ٹائیگر سمیت اس ہندو کے قیدی بنے جس پر کہ 800 برس یا 1000 برس یا کم سے کم 600 برس آپ نے حکومت کی. بنے کہ نہیں بنے؟ اور بھیڑوں بکریوں کی طریقے سے انہیں ٹرکوں میں لاد کر مدھیہ پردیش، کہاں بنگلہ دیش اور کہاں مدھیہ پردیش، ان ٹرکوں میں گئے کہ نہیں گئے؟ بدترین کوڑا تھا عذاب کا. یاد ماضی عذاب ہے یار، اب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. بھول جانے میں عافیت ہے،
ورنہ رات کی نیند حرام ہو جائے، اس سے زیادہ سخت کوڑا پیٹھ پر برسے گا۔ لہذا ہمارے لیے یہ معاملہ ایک تو ہے نوع انسانی کی بھلائی کے لیے، جسٹ ورلڈ آرڈر کے لیے، ہم بھی اسی کا جز ہے۔ اگر ایک عالمی سطح پر ایک منصفانہ نظام قائم ہو جائے گا، ہم بھی بہرہ اندوز، ہمیں بھی فائدہ پہنچے گا۔ ظالمانہ نظام آ جائے گا، ہمارا خون یہاں سے چوسا جائے گا، چینلز بنے ہوئے، لیکن ہمارا تو قومی وجود، ہمارے ملک کا وجود اس کے ساتھ ہے کہ یہاں پر وہ اسلام ہے۔ تو اصل مسئلہ ہے آئے کیسے؟ ہمارے لیے سیرت النبی کی سب سے بڑی رہنمائی منہج انقلاب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں کام ہو نہیں رہا۔ میرے نزدیک صرف یہ ہے کہ مختلف طبقات، کوئی کسی پہلو سے منہج نبوی سے ہٹ گیا ہے، کوئی کسی پہلو سے منہج نبوی سے ہٹا ہوا ہے، اور جب تک یہ سب کے سب نہیں آ جائیں گے اس مرکز کے گرد، اسی میں آ کے جمع نہیں ہو جائیں گے، یہ منزل سر نہیں۔ ہمارے سامنے ماڈل ہے، یا تو الیکشن کا ماڈل ہے، اس سے کوئی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، یا پھر ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہے، کوئی گوریلا جنگ ہے، کوئی سیبوٹاج ایکٹیویٹیز ہے، دنیا میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ آخر آزادی حاصل کی تھی الجزائر والوں نے کیسے کی؟ یا اور دنیا کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں۔ آج کشمیر میں مسلمان کیا کر رہا ہے؟ یہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی ماڈل سامنے ہے ہی نہیں۔ کنٹمپرری ماڈلز تو یہی ہے، ہم عصر ماڈلز یہی ہیں۔ یا پھر مشنری ورک کا ماڈل موجود ہے، عیسائی مشنریز کہاں سے کہاں تک، کتنا لمبا چوڑا نظام ہے۔ ہم ان ماڈلز کی پیروی کر رہے ہیں۔ کوئی ہم میں سے مشنری ماڈل کو لے کر چل رہا ہے نیک نیت سے، خلوص سے، گھروں سے باہر نکلتے ہیں، راتیں باہر گزارتے ہیں، اپنا بستر اٹھایا ہوا ہے کندھے پر اور گاؤں گاؤں جا رہے ہیں۔ یہ کوئی مشقت نہیں، کیا اس میں قربانی نہیں؟ ماڈل کون سا ہے؟ اسی طریقے سے جو لوگ الیکشن کے لیے محنتیں کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، لوگوں کی جا کر بھیک مانگتے ہیں، لوگوں سے کنوینسنگ کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، تو کیا محنت اور مشقت نہیں ہو رہی ہے؟ پھر جو لوگ، فرض کیجئے، ابھی تو مرحلہ ہمارے یہاں آیا نہیں ہے، اگرچہ اس کا اندیشہ موجود ہے، کہ فرض کیجئے کچھ لوگ مایوس اور بددل ہو کر اب ہتھیار اٹھا، تو وہ ماڈل بھی موجود ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے حضور کا ایک جملہ یاد آ رہا، پیارے الفاظ ہیں، بڑے پیارے الفاظ، اس لیے کہ ایک عربوں میں بدعت رائج ہو گئی تھی، نسی کا قاعدہ۔ قریش یہ کرتے تھے کہ جو حرام مہینے تھے، جن میں جنگ حرام تھی، وہ اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ جب ان کا جی چاہا جنگ کرنی ہے، اور مہینہ وہ ہے محترم مہینہ، وہ کہتے ہیں اچھا اگلا اس سال جو ہے یہ 2 مہینے بعد۔ ان کا راج تھا، پروہت تھے، پورے عرب کے پروہت وہی، سارے بت وہیں رکھے ہوئے، 360۔ تو حضور نے پھر جب حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، تو اسی میں سورہ توبہ میں وہ آیات ہیں کہ نسی کا قاعدہ جو ہے آج سے منسوخ ہو رہا ہے، اور کچھ ایسی شکل بن گئی تھی اللہ کی طرف سے کہ ان دنوں میں حقیقت کے اعتبار سے بھی جو اصل مہینہ تھا ذو الحج کا، اسی میں وہ حج ہوا۔ یہ سارے نسی، مطلب ایک دفعہ نسی کر کے 2 مہینے ہٹایا، پھر آگے 2 مہینے اور ہٹا دیا، ہوتے ہوتے اس سال حجۃ الوداع میں بالکل صحیح جگہ پر وہ اشہر حرم تھے، اور انہی کے اندر صحیح تاریخوں میں حج ہوا۔ اس کے لیے الفاظ ہیں، استدار الزمان، استدار الزمان کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض۔ آج جب کہ یہ نسی کا قاعدہ منسوخ کیا جا رہا ہے تا قیام قیامت ہمیشہ کے لیے، زمانہ یعنی کیلنڈر اسی جگہ پر آ چکا ہے جس جگہ پر کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا، جبکہ آسمان اور زمین کی تخلیق گویا کہ ہٹا ہوا تھا، یہ اپنے مرکز سے، اپنے محور سے، اپنے اصل ٹائم ٹیبل سے ہٹا۔ آج یہ زمانہ ٹھیک نہیں آ گیا ہے۔ وہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ مختلف طریقے جو کچھ ہٹے ہوئے ہیں، کوئی کسی پہلو سے، کوئی کسی پہلو سے،
اگر وہ اس منہج انقلاب نبوی پر آ کر جمع ہو جائے تو واقعہ یہ ہے کہ دیکھتے دیکھتے یہاں پر حالات کے اندر تبدیلی آ سکتی۔ اس اعتبار سے میرے نزدیک موجودہ حالات میں سیرت النبی کی اہم ترین رہنمائی منہج انقلاب نبوی۔ دیکھیے میں آپ کو تجزیہ کر کے بھی بتا دوں، میں نام تو نہیں لینا چاہتا جماعتوں کے، ایک بہت بڑی تحریک ہمارے ہاں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ والیوم کے اعتبار سے شاید ایسی کوئی تحریک دنیا میں اس سے پہلے کبھی وجود میں آئی ہے۔ نیکی کی تلقین، گاؤں گاؤں پھر کر، قریہ قریہ، بستی بستی، اپنا خرچ، اپنا کرایہ، اپنا چٹائیوں پر سونا، مسجدوں میں راتیں بسر کرنا، نیکی کی تلقین، امر بالمعروف، فضائل کی تلقین، جتنے بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے تاریخ انسانی میں اس کی کوئی نظیر نہیں۔ 20 25 لاکھ کا مجمع، پاکستان میں تو 10 لاکھ سے زیادہ نہیں جاتا ہے مجمع، لیکن ہندوستان میں بھوپال میں 25 لاکھ کا مجمع جمع، ٹونگی مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش 25 لاکھ کا مجمع جمع، اتنی بڑی تحریک، لیکن صرف نیکی کی تلقین، اس میں بھی عبادات، اتباع سنت، اس سے آگے بڑھو، ایک قدم آگے بڑھا لے، امر بالمعروف کے ساتھ ساتھ نہی عن المنکر بھی تو کرے۔ قرآن میں جہاں آیا ہے دونوں چیزیں جڑی ہوئی آئی ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر اولئک هم المفلحون۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ 10 مقامات قرآن مجید میں ہیں جہاں یہ امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر۔ ٹھیک ہے، آپ تشدد نہ کریں، آپ طاقت نہ استعمال کریں، زبان سے تو کہیے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے کوئی شخص بدی کو دیکھے، برائی کو دیکھے، اس کا فرض ہے کہ اپنے ہاتھ سے طاقت سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو زبان سے تو روکے، اس کی بھی ہمت نہ ہو تو دل میں نفرت تو رکھے۔ ہمیں یقین ہے دل میں نفرت ہے، لیکن یہ کہ اگلا قدم بڑھائیں زبان سے تو کریں۔ باز آؤ حرام خوریوں سے، ختم کرو اس سود کے نظام کو، کہو تو صحیح خدا کے بندے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا وہ نہی عن المنکر ہی کے لیے، اور وہ بھی زبان ہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ اشتہار جو میں نے شائع کیا، اخبار والوں سے اپیل، خدا کے لیے شرم کرو، صرف پیسوں کے لیے، صرف مفاد کے لیے یہ رنگین ایڈیشن اور خواتین کی تصویریں گھر گھر پہنچائی، اور ایک سے ایک آگے جا رہا، مقابلہ ہے، کون زیادہ کلیئر پکچر شائع کر سکتا، کون اس سے زیادہ آگے جو ہے شہوت انگیز تصویریں شائع کر سکتا، سارا مقابلہ اس میں۔ اور ایک دفعہ میں نے ایک صاحب سے کہا تھا، میر خلیل الرحمان صاحب فوت ہو گئے، ان سے میں نے کہا تھا خدا کے لیے آپ سوچئے، دولت کے اتنے انبار آپ کے پاس ہو چکے، آپ ایک بڑی اسٹیٹ کے مالک ہیں، صحیح ہے، آخر موت بھی تو آنے والی ہے۔ میں نے دیکھا تھا ان کے چہرے پر اس وقت آثار تھے، میں نے محسوس، جس زمانے میں جنگ میں میرے مضامین چھپ رہے تھے، ان سے کچھ ملاقاتیں ہوتی تھی، استحکام پاکستان پہلے جنگی میں تو چھپا، تو جب یہ رابطہ ہوا میں نے کہا کم سے کم مجھے تو کہنے کا حق ادا کریں، مجھے امید تھی کہ کچھ سوچیں گے، لیکن نہیں۔ مجید نظامی صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا میں کیا کروں جب تک کہ سب نہ کرے، اور ایک بڑی دکھ کی بات انہوں نے یہ بات کسی اور نے نہیں، انہوں نے کہا کسی خبر میں کسی سیاسی جماعت کے خلاف اگر کوئی ایسا مضمون یا کوئی ایسی خبر شائع ہو جائے کسی اخبار میں جو انہیں پسند نہ ہو تو توڑ پھوڑ کر جو ہے تہس نہس کر دیتے ہیں۔ آج تک کسی نے اس موضوع پر کوئی مظاہرہ بھی کیا؟ یہ مجید نظامی صاحب کا قول، آج سے کئی سال پہلے کی بات، میں نے اب اشتہار شائع کیا ہے، وہ بھی بعض اخبارات تو اسے شائع بھی کرنے کو تیار نہیں تھے، پیسے لے کر بھی شائع کرنے کو تیار۔ بہرحال وہ جو طاقت ہے، تقوی، تدین، تعداد بہت بڑی ہے، کاش اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تو کچھ بعید نہیں،
اللہ ان کے دلوں کو کھول دے، اللہ ان کو آگے ایک قدم بڑھانے کی توفیق دے دے۔ طاقت بہت بڑی، ہیومن پوٹینشل بہت بڑا، لیکن ایک قدم آگے بڑھو۔ نہیں انل منکر، آپ میں سے جو حضرات بھی اس ضمن میں کچھ خدمت سر انجام دینا چاہیں، اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے، امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لاہے عمل اور نہیں انل منکر کی خصوصی اہمیت، خاص طور پر میں نے تبلیغی بھائیوں ہی کے لیے وہ کتاب لکھی، اور اس میں مولانا الیاس رحمہ اللہ اور پھر مولانا شام الحسن صاحب، ان کے بزرگوں کی چیزیں نقل کی ہیں صاحب، کہ وہ تو یہ کہہ کر گئے تھے۔ بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا، طاقت تو ہے، بلکہ مجھے ایک حدیث کے الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ جب رمضان مبارک آ جاتا ہے تو جو اس کی برکتیں ہیں، اس کو حضور نے یوں فرمایا کہ ندا کی جاتی ہے، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر ادبر، اے خیر کا طلب کرنے والا اب آگے بڑھ، کمر کس لے، ہمت کس لے، اس لیے کہ یہ تو خیر کا، نیکی کا، تقوی کا، روحانیت کا موسم بہار ہے، لوٹ لو جتنا لوٹ سکو، آگے بڑھو، اور اے شر کے طالب پیچھے ہٹ، کچھ شرم کر کے یہ رمضان کا مطلب، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر ادبر، یا جیسے حضور کا ایک قول ہے، ایک رات آپ نے جب گشت کیا، حضرت ابوبکر کے مکان کے پاس سے گزرے، وہ تہجد پڑھ رہے تھے، رات کی نماز، لیکن قرآن بڑے آہستہ آہستہ، بہت ہی خفیف آواز میں۔ حضرت عمر کے پاس سے گزرے، وہ بڑے جاہو جلال کے ساتھ تلاوت کر رہے تھے قرآن۔ صبح ملاقات ہوئی، حضور نے فرمایا کہ ابوبکر تمہارے پاس سے میں گزرا، تم بہت مدھم آواز میں پڑھ رہے تھے۔ عرض کیا حضور میں اسے سنا رہا تھا جو سنتا ہے، جس کو زور سے سنانے کی ضرورت نہیں۔ بڑا عارفانہ جملہ۔ حضرت عمر سے پوچھا بھائی تمہارا کیا معاملہ، تم بڑے بلند آواز سے؟ فرمایا، عرض کیا کہ میں شیطان کو بھگا رہا ہوں۔ دونوں باتیں صحیح ہے، ایک جلالی مزاج ہے، ایک جمالی مزاج ہے۔ حضور نے فرمایا ابوبکر تم ذرا اپنی آواز تھوڑی سی اونچی کرو، اور اے عمر تم ذرا اپنی آواز، اعتدال والی بات پہ، اعتدال والے مقام پر دونوں۔ اسی پر میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک بڑی طاقت ہے وہ ایک قدم آگے بڑھے، اور اس کے لیے جن کی ایک بھی خواہش ہو، تبلیغی جماعت کے جن اگر اکابر تک پہنچا سکیں، یا ان کے جو بھی ذمہ دار ہیں، سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، وہ کتاب پہنچائی، یہ آپ کا ایک جہاد ہوگا، آپ کی ایک کوشش ہوگی۔ کیا پتا کس وقت کس کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کھول دے، اور کسی ایسے اہم آدمی کا دل کھول دے کہ جس کا ایک دل جو ہے وہ لاکھوں کے دلوں کو کھولنے کا ذریعہ بن جائے، اور آپ اس کا ذریعہ بن جائیں۔ دوسری قوتیں ہمارے ہاں، میں سب کو جمع کر رہا ہوں، جینرک ٹرم جو کبھی وہ شیخ رشید صاحب نے ڈرگز کے لیے استعمال کی تھی۔ ایک وہ جماعتیں ہیں جو آج تک تو الیکشن ہی کے اوپر دھرنا مار کر بیٹھی رہی ہیں کہ اسی سے اسلام آ جائے گا، انقلاب آ جائے گا، شریعت نافذ ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، اور بات بظاہر اتنی سادہ سی ہے، اکثریت کے ووٹ اگر ہمیں مل جائیں گے، حکومت ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی، اور پھر ہم انقلاب برپا کر دیں گے، نظام تبدیل کر دیں گے۔ سو سمپل، حساب بہت ہی عمدہ، لیکن بالکل ثابت ہوا اسی طرح جیسے کہ یہ طے کیا گیا تھا۔ چوہوں نے طے کیا بلی کے گلے میں گھنٹی باندھ دی جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، بٹ ہو شوڈ بیل دی کیٹ؟ وہ 45 برس تو بیت گئے، سن 51 میں پہلا الیکشن ہوا تھا، تو کم سے کم 41 برس تو بیت چکے، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ اس پر مجھے اس وقت کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اکثر وہ جماعتیں جو اس راستے پر عمل پیرا تھی اب خود مایوس ہو چکی۔